تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد بنایا ہے۔ مردانگی جو اللہ نے مرد کو دی ہے اس کا بدل نہیں ہے۔ اور لوگوں نے مثال دی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں تھیں۔ تو آج کل یہ نئی روشنی والے کہتے ہیں نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے، لڑکا لڑکا ہے، لڑکی لڑکی، فرق تو پڑ گیا ہے۔ لڑکے کے 2 حصے ہیں، لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ لڑکی گھر آباد کرے گی اور مرد پورا دنیا آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو کہا گیا ہے کہ بس آپ کی اس بیٹی کو ہم لڑکا بناتے ہیں، تو اس کو کپڑے بھی لڑکوں کی طرح پہنائے گئے، سر پہ تاج نما ٹوپی رکھی گئی، اور وہ جو ہے نا لیفٹ رائٹ اور ٹینشن ہو کے چلتی تھی، میں بولتا ہوں، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یار بادشاہ سلامت کا بیٹا ہو چکا ہے، جوان ہو گیا ہے۔ اچانک کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں بہت قسم کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی، چوڑیاں بنگڑی، اب وہ اچانک اس پہ لپٹ گئی اور ہاتھوں میں ڈالنے لگا۔ وہ تھی تو عورت نہ، لوگوں نے کہا بیڑا غرق ہو تیرا، ساری بادشاہ ڈبو یا خدا بنگڑی سے لسنے کے واچو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ دوسری بات یہ کہ مرد مال خرچ کرے گا تو کمائے گا بھی، مرد نا کمائے تو خرچ کرے گا، تو کمانا اور خرچ کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ سینہ نکال کے دفتروں میں بیٹھ گئی ہے، ایک اتنی بڑی داڑھی تھی اور سر پر جو ہے نا جناکیپ رکھتا تھا اور چمک دمک والا چہرہ تھا، 2 لوگ دیکھتے تھے کہ واہ رائیونڈ کمیٹی کا ممبر ہے یہ تو۔ اچانک اس کے ایک ملازم نے مجھے کہا کہ صاحب نے ٹیلی فون آپریٹر لڑکی رکھی، تو دفتر کے افتتاح کے لیے غلطی سے مجھے لے گیا تھا۔ تو وہ جو خدا شرمولم اور خضرہ پر ظلم، لانے شرمولو سے ہی بوتلو۔ میں نے پوچھا یہ کبوتری کائے کے لیے بیٹھی ہے؟ ذرا یہ تو لعنت فٹ ہے مولانات، اور لوگ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں تو دین والا ہے۔ پاکستان میں بہترین خوبصورت صحت و شان والے لڑکے ختم ہو گئے، ہمارے کتنے بیٹے اور ہمارے بھائی بے روزگار ہیں۔ میں نے کہا بہت نامناسب بات ہے کہ اس دینی چہرے اور داڑھی کے ساتھ بھی تو پرلے درجے کا عیاش اور فحاش ہے۔ تو بیویوں کی ذمہ داری ہے نہیں ہے، بیویاں خفا ہوگی کہ ہماری نوکری ختم کرا رہے یہ وہ ہوائی جہاز کا سفر تھا، محبت بہت کرتے ہیں ایک جیسے۔ ایک نے مجھے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، کیوں ناجائز ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ اجنبی عورت کا مرد کے ساتھ بیٹھنا حرام ناجائز؟ میں حرمین کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، تو میرا سفر چھٹ کرا رہی؟ نہیں نہیں نہیں، میں کھڑے میں نے کہا ذرا فاصلے سے۔ کہنے لگی میری ساس ہے، جب میں آتی جاتی ہوں فوش گالیاں دیتی، لیکن آپ کے مسائل سے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح ہے۔ میں نے کہا اس غریب بزرگ عورت کو صدمہ پہنچتا ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نوکری ویسے نہیں ملتی کہ آپ کے مدرسے کے باہر کوئی کھڑا ہوا اور وہ یہاں پر آ کر کے۔ میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ ذرا اور سفرا اور جن کے ذمہ بڑے بڑے سکینڈل بنتے ہیں، یہ ان کی سفارشوں سے آپ کو ملی ہے، پھر بھی آپ کو جہنم کے قریب کیا ہے، آپ کو جنت کی صفوں سے باہر نکالا ہے۔ اچھی طرح کان کھول کے سنو، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پھر جب اسے پتہ چلا تو مجھے کہتی ہے کہ اب میرے لیے دعا کر، میں دعا آپ کا حق ہے وہ ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت ہے اس فحش نوکری کے بجائے گھر عزت کے ساتھ بیٹھ کر پوری فرمائے۔
اور آپ کے مردوں کو اللہ یہ غیرت اور حیا اور تہذیب دے کہ وہ عورتوں کو باہر بازار اور منڈیوں میں نہ لائے. چمکی نتی حمیدہ جو انگلش تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا اور خیر و عافیت رہی تو میں آئندہ جمعے بھی یہی موضوع اختیار کروں گا. اس میں بڑے پیارے مسائل رہ گئے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. ایک تو مرد کی حیثیت سے کہ فضیلت ہے مرد کو عورت پر، اور دوسرا یہ کہ مرد کمائے اور خرچ کرے خواتین پر. وہ بیبیوں تمہیں اللہ تیار دے رہا ہے، بما انفقوا من اموالہم. مرد کے صفات دو بیان کیے، ایک حیثیت مرد کے، دوسرا کما کے اور گھر پر خرچ کر کے. عورت کا کیا ہے؟ فالصالحات، وہ نیک رہے، قانتات تابعدار رہے اور عبادت گزار رہے. بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی خدا نے حفاظت کی اس کی حفاظت کا خیال رکھے. والحافظات بما حفظ اللہ. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تمہیں ڈر ہے کہ یہ بات نہیں مانتی، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو. دوستوں اور بزرگوں، کسی عالم کو بلا لو، خود بیٹھ جاؤ، کسی اچھے عاقل معاشرہ جاننے والے تبلیغی بھائی کو دعوت دو. وہ بھی بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی معاشرے سے بڑا سروکار ہے. فعظوہن، دیکھو سب سے پہلے نصیحت کرے. یہ جو نافرمانی ہے، بات نہیں مان رہی، خاون کو ستاتی ہے، یہ واعظ نصیحت کی کمی کی وجہ سے ہوا. مسائل نہیں پہنچے، آداب و حقوق معلوم نہیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بسترے بھی ذرا چند دنوں کے لیے ناراضگی ظاہر کرو کہ بھئی اس تناؤ میں اور ٹینشن میں تیرے ساتھ کیا ہم بستری کروں. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر ضرورت پیش آئی تو ہلکی پھلکی، وہ شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ ہلکی پھلکی پٹائی کرے. عورتیں کھڑی ہو گئے، خبردار ہماری پٹائی کون کرے، وہ مرد ہے نہیں نا، ہوتا تو خود ہی ہو جاتی پٹائی. مردوں کو کہا تھا پٹائی کرے شیرانی صاحب نے، عورتوں کو نہیں کہا تھا کہ تم پٹائی کرو. تو عورتوں کا گلہ بھی صحیح ہے کہ وہ ان کو مرد مان نہیں رہی. اور مولانا کا کہنا تو اس لیے صحیح ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ تو قرآن کا عالمی دین ہے. وہ ایک مجھ سے کہتا ہے جائز ہے. میں نے کہا وہ تو جو چماٹ مار رہی ہے وہ جائز ہے. وہ پوچھتی ہے تجھے اس لیے کہا ہے کہ چماٹ کھانے سے پہلے ذرا مرد بن کے مظاہرہ کرو. علماء دین کہتے ہیں کہ بیان کرو ورنہ تجھے بیان ہوگا، پھر پریشان ہوں گے. بیان کون کرے گا؟ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، قادیانی، پرویزی. آپ نے بیان کم کیا تو اب بیان سنو. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، دیکھے ذرا، اگر وہ تابعداری کر رہی ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، خبردار کہ ان کے خلاف آپ نے کوئی حرکت کی. تابعدار عورت، پرہیزگار عورت، خاون کے حقوق و آداب ماننے والی عورت، اللہ کتنا سخت نوٹس لے رہا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، تم بیوی سے اتنے بڑے نہیں ہو جتنا تجھ سے خدا بڑا ہے، اور وہ تجھے معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کر رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر یہ خوف ہونے لگا کہ اختلاف زیادہ ہو رہا ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک فیصلہ کرنے والا جس میں صلاحیت ہو مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے. ان دونوں کو کہو یار یہ باتیں زیادہ ہونے لگی، ناراضگی کچھ وحشتناک صورت اختیار کر رہی، ان کو ایک کرنا ہے. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر ان کا بھی ارادہ اصلاح کا ہو، یوفق اللہ بینہما، اللہ ناراضگی ان کے درمیان سے دور کر دے گا ان دو بزرگوں کی وجہ سے. لڑکے والا لڑکی والوں کی تائید کرے اور لڑکی والا فیصلہ کرنے والا لڑکے کی تائید کرے، تاکہ ٹینشن بڑھے نہیں، ٹھنڈا رہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی خیر و عافیت، اسی سے متعلق مزید تفسیر و احکام
اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا۔ مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ۔